ایک انہوں نے کہا کہ کیا گروی رکھے ہوئے گھر سے یا زمین سے ہم نفع لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے گروی کا ایک تصور سے یہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بطور ضمانت آپ ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائیں کہ اگر مقررہ مدت میں آپ قرض واپس نہ کر سکے تو ہم آپ کی وہ شے بیچ کر اپنا قرض وصول کر لیں۔ تو وہ بطور ضمانت بعض اوقات گھر رکھوا دیتا ہے، یا کوئی سواری جیسے اسکوٹر کار رکھوا دی، یا اسی طرح زرعی زمینیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ گروی رکھوا دیتے ہیں۔ لوگ بچیوں کی شادی کے لیے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر سے یا سواری سے یا زمین سے نفع لینا کیسا ہے؟ جیسے اب 1 سال تک میرے پاس گروی گھر ہے تو کیا میں اس میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو کرائے پہ چڑھا کے اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہوں؟ یا زمین ہے تو اس پہ کھیتی باڑی کر کے اس کی پیداوار کھا سکتا ہوں اور قرضہ اپنی جگہ باقی ہے وہ قرضہ دے پھر اپنی زمین لے جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گروی رکھے ہوئے رہن رکھے ہوئے گھر سے یا سواری سے یا زمین سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ اور سود میں داخل ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلا یہ کہ صراحتاً کہہ دیا کہ بھئی میں گروی گھر رکھ رہا ہوں اور اس سے میں نفع لوں گا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ سود ہے۔ بالکل یہ معاہدہ بھی حرام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، تو لہٰذا یہ تو صراحتاً کہہ دیا میں کروں گا یہ سود ہوگا اور وہ کرتا رہے گا سود۔ دوسرا یہ کہ کچھ بھی طے نہیں کیا، گھر لے لیا، زمین لے لی، لیکن وہاں کے آپ کے علاقے میں ایسا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر یا زمین گروی رکھتا ہے تو اس سے نفع حاصل کرتا ہے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ زبان سے تو نہیں کہا لیکن عرف یہی رائج ہے، یعنی عرف اس کو کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہی ہے۔ تو المعروف کالمشروط یہ مشہور ضابطہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوتی ہے سب اس کو پہچانتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی شرط لگا دی گئی ہو۔ لہٰذا اس صورت میں بھی اب مکان سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری صورت میں چاہے جو مقروض ہے وہ کہے چلو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کر لیں، نہیں ہوگا، شرعاً جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ آپ نے مشروط کیا نہ وہاں پر عرف ہے، بلکہ آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس سے کوئی نفع نہیں لیں گے، بس ضمانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور اب وہ شخص کہے کہ میں خوش دلی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی۔ فتویٰ اسی پر ہوگا، اگرچہ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن جب عرف بھی نہ ہو، آپ نے ڈیمانڈ بھی نہ کی ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے، بلکہ آپ نے صراحتاً منع بھی کر دیا ہو، صراحتاً کہ بھئی میں اس سے کوئی نفع نہیں لوں گا، اور وہ شخص اپنی خوشی سے اجازت دے دیتا ہے، تو پھر اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ حرام ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی خاتون نے کویسچن کیا ہے کہ ایک شخص شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی ہیں، دوسری عورت بھی شادی شدہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، دونوں الگ الگ کنٹری میں رہتے ہیں لیکن کسی رشتہ دار ہیں۔ اب ان دونوں نے کوئی ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں کوئی مطلب بات چیت وغیرہ ہوئی، اور پھر انہوں نے ایک اور شہر میں جا کر نکاح کر لیا جدید، اور وہ ساتھ رہنے لگے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، قرآن میں صراحتاً موجود ہے کہ جب کوئی عورت کسی کی منکوحہ ہوتی ہے تو حالت نکاح میں وہ کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ ہر شخص پر حرام ہے جب تک کہ ایک شخص کے نکاح میں موجود ہے۔ تو اگر واقعی جو سائلہ نے ہمیں کویسچن دیا اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے کسی شخص کے نکاح میں نہ طلاق ہوئی ہے نہ خلا، وہ کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ اور پھر یہ جو ایک مطلب نکاح کا ایک رسمی طور پہ معاملہ ہوا، یہ حقیقتاً نکاح باطل ہے۔ اس کے بعد اگر ان کا جسمانی تعلق قائم ہوا تو یہ زنا خالص ہوگا، اور اگر بالفرض بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ولد الزنا کہلائے گا کہ اس کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ باہر کے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں، یعنی باہر کے ملکوں کے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں بڑا قصور ہمارے والدین کا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اپنے بچوں کو مکمل دین نہیں سکھاتے۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک قاری صاحب کے پاس پڑھوا دیا یا حفظ کروا دیا تو ہم نے دین سکھا دیا۔ ان بیچاروں کو کیسے سمجھایا جائے کہ پہلے تو آپ ہی اپنے اندر شعور بیدار کریں کہ دین کہتے کس کو ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں۔ ایک آپ کی تربیت ہے جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، ایک وہ دین ہے جو آپ کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ ہم نے علم سکھا دیا، تربیت کر دی، اور ایک ہے مطلوب شرع، شریعت کیا کہتی ہے، کیا جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں شریعت اس پہ اطمینان کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں یہ کافی ہے، یہ تربیت کافی ہے، اس انداز سے تربیت کافی ہے۔ ہم مطالبہ شرع کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ہم شریعت کا کچھ لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل یہ جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے،
خود اپنے پاس سے تھوڑی بہت چیزیں سکھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا. نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے شریعت کو نظر انداز کیا تو پھر شریعت کی یہ نظر اندازی انسان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بالکل گناہ کبیرہ ہوا. ان دونوں اگر ساتھ رہتے ہیں تو ان دونوں کو علیحدہ ہونا فرض ہے، اور اگر نہیں ہوتے علیحدہ تو جس رشتہ دار کو اور جن دوست احباب کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے انہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے. اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، کوئی 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رہ رہا ہو بغیر حلالہ کے، اسی طرح اس طرح کے اعلانیہ گناہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو یاد رکھیں ان کے عمل سے نفرت رکھنا فرض ہے اور ان سے دور رہیں، ورنہ یاد رکھیں ان کے برے اعمال کا وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا اور آخرت میں قابل گرفت ہوں گے. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا.